الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے یہی آیت پڑھی تھی کہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ مسلمان کو، ایمان والے کو، مومن کو بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، وہ جس کو جس طرح جتنا جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے ہنر کا کمال ہے، ہمارے دماغ کا کمال ہے، ہماری سوچ کا کمال ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتنے دماغ والے ہیں مگر ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کتنے ہیں دماغ والے نہیں ہیں مگر ان کے پاس ریل پیل ہے، دولت کی فراوانی ہے، دوسری چیزوں کی۔ تو پہلی بات جو یقین کرنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی رازق ہے، وہی عطا فرماتا ہے۔ اور رزق کے معنی آپ کو بتا چکا، دی ہوئی چیز۔ عمر کس کو کتنی دینی ہے، صلاحیت کتنی دینی ہے، شان کتنی دینی ہے، عزت کتنی دینی ہے، کھانا کتنا دینا ہے،
یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم محنت کریں گے، یہ نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، خود بخود رزق اترے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا۔ نہیں، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، ایگریکلچر، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصل اگتی ہے، کاٹتا ہے، چھٹائی ہوتی ہے، دانے الگ ہوتے ہیں، ویسٹ بھوسا الگ ہوتا ہے۔ کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے۔ آج کل بہت سے طریقے ہیں، آن لائن بھی آپ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں۔ رازق اللہ تعالی ہے، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ بیچ میں کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، کسی مالک کے پاس وہ ذریعہ ہوتے ہیں، ان کو بھی رزق دینے والا اللہ تعالی۔ علماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلانے والوں کا رزق بھی پھیلا دیا گیا۔ اس میں نعت خوان، قاری حضرات بھی شامل، لوگ ان کو ہدیے دیتے ہیں، یہ ان کا رزق ہے جو ان کو پہنچتا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے چلنے والا کوئی ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ چھوٹی سی چیونٹی کو بھی اور بڑے سے بڑے جانور کو بھی کھلاتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ سمندر میں سب سے بڑی مچھلی ویل مچھلی کہلاتی ہے، پتہ نہیں کتنے من اس کی خوراک ہے، اس کا جسم بہت بڑا، کتنے من اس کی خوراک بتائی جاتی ہے، وہ اس کو کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کسی معمولی سے چھوٹے سے باریک سے مائنر سے سوراخ میں، ہول میں کوئی کیڑا ہے، اس کو بھی رزق کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ رزق دینے والا اللہ، اور جو آپ کا رزق ہے وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو ملے گا۔ رکاوٹیں دیر سویر وہ پروسیس ہو جائیں، کچھ مرحلے آ جائیں، ہیسلز ہو جائیں، مشکلات ہو جائیں، وہ اور بات ہے، لیکن آپ کا آپ کو مل کے رہے گا۔ اب بات آتی ہے جو لوگ لوٹتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کو نہیں دیتے، آپ اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، تو واضح رہے کہ جو چور ہے وہ چوری کر کے کماتا ہے، غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، رزق اس کا بھی مقرر ہے مگر اس کے حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے، تو نتیجے میں وہ اس کے لیے وبال ہے۔ آپ محنت کر کے کماتے ہیں، آپ کے لیے ثواب ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، بھلے وہ 3 پیسے ہیں یا 3 کروڑ ہیں، جتنا بھی مارا، چونکہ غلط طریقہ اختیار کیا، لہٰذا اس کے لیے اس کا وبال ہے، وہ اس کا عذاب بھگتے گا۔ میں نے آپ کو بتایا قیامت کے دن ہر وہ شخص جس نے دوسرے کے پیسے یا حق مارا ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ اس کا حق ادا کرو۔ وہاں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اسے کہا جائے گا اپنی نیکیاں دو۔ نیکیاں اگر اس کے پاس پوری نہیں ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس کو اپنے ذمے لینے پڑیں گے۔ قرض، لون، ادھار، بورو کرتے ہیں، آپ کسی سے پیسے لے لیتے ہیں کوئی ضرورت کے وقت،
اور اس کو ادا نہیں کرتے تو یہ مسئلہ یاد کر لیں، شہید اللہ کی راہ میں جان دینے والا، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض اس کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل قرض لیتے وقت آپ لوگ اپنی مجبوریاں بتا کر دوسرے کو متاثر کر کے قرض لے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو اگلا کتنی مجبوری بتائے آپ پرواہ نہیں کرتے، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہڑپ کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ انہوں نے کھا لیا ہے، ان کے ذمے نہیں، وہ ان کے ذمے رہے گا، وہ بوجھ ان کا ایسا نہیں ہے کہ ہاں کوئی معاف کر دے وہ اور بات ہے، لیکن ان کے ذمے وہ رہے گا۔ ہم کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم حسد نہ کریں، جیلسی ہے، انوی ہے، دوسرے کے پاس اتنا کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، جل رہے ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، تو حسد کرنا آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ رشک کرنا کہ اس کو اللہ نے دیا ہے، یہ بڑا نصیب والا ہے، اس طرح اس کو رشک کہتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اس کو دیا ہے، میں بھی سوالی ہوں، مجھے بھی عطا کر۔ لیکن پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جی میرے پڑوس والی دکان بہت بکری ہوتی ہے، میرے پاس کوئی نہیں آتا، آپ کوئی ایسا تعویذ دو کہ اس کے سارے گاہک میرے پاس آ جائیں، اس کی بکری ختم ہو جائے۔ ایسے تعویذ کرنا، کروانا، لکھنا، لکھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں رزق میں برکت کی دعا کریں، کشادگی کی دعا کریں کہ میرا رزق بڑھ جائے، اس میں وسعت ہو، اس کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ جمعے بتایا، دعائیں بتائیں، وظیفے بھی بتائے، پچھلے جمعے آپ نے سنے۔ تو آدمی یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ تنگ کرنا آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی آپ کے درجے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، مشکلات کہ انسان ہر حال میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ آزماتا ہے ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جو لوگ تکلیف میں صبر کرتے ہیں، راحت میں شکر کرتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں۔ شکر کرنا، چیز کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ کہ شکایت نہ کرنا، اور صبر شروع میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو ہی آ جاتا ہے۔ شروع میں جب تکلیف آئے اس وقت صبر کرنا یہ اصل ہے، اور صبر کا اجر بے حساب ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ انعام جو ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا، اس کا حساب نہیں ہوتا، وہ بغیر حساب کے ملتا ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ دوسری چیز ہے برکت، اس حوالے سے سن لیں، کبھی کسی کے پاس تھوڑا ہوتا ہے مگر برکت والا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس بہت ہوتا ہے مگر برکت والا نہیں ہوتا۔ برکت کا مطلب اللہ کی طرف سے اس میں ایسا اثر آنا جو اچھا ہو، اور تھوڑی چیز زیادہ کے لیے ہو جائے یا تھوڑی چیز بہت ہو جائے، یا اس میں آپ کا فائدہ بڑھ جائے، اس کو ہم برکت کہتے ہیں۔ برکت کو سمجھانے کے لیے میں نے کتنی باتیں آپ کو سمجھائی تھی، ایک بار پھر کہتا ہوں۔ مثلاً ہمارے ہاں افطار میں کھجور کھانا پسند کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور انسان کی پھوپھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے جو مٹی منگوائی تھی، وہ جو بچ رہی اس سے یہ کھجور بنائی گئی۔
اس میں سب سے زیادہ فولاد آئرن ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی اس سے روزہ کھولتے ہیں کہ اس کو کھاتے ہی آپ کے جسم میں طاقت توانائی آ جاتی ہے، بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے یہ۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ ہے، 1.25 ارب سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس میں سے اگر نصف بھی روزے رکھیں تو اتنی کھجور روزانہ استعمال ہونا، اور کوئی 1 کھاتا ہے، کوئی 3 کھاتا ہے، کوئی 5 کھاتا ہے، کبھی کم ہوئی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جانور ہے جس کو آپ کتیا کہتے ہیں، بچھ، کتنے بچے دیتی ہے؟ کبھی 4، کبھی 5، کبھی زیادہ، مگر آپ کو کتنے نظر آتے ہیں؟ کم۔ بکری 1 سال میں 1 دے گی یا زیادہ سے زیادہ 2 دے گی۔ روزانہ کتنے بکرے ذبح ہوتے ہیں؟ کبھی کم ہوئے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوئے۔ تو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دولت ملی ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں نعمت ملی ہے۔ کیا مطلب؟ علم کی دولت مل گئی، ایمان میں مضبوطی کی دولت مل گئی، اچھے عقیدے کی دولت مل گئی، اور خوبیاں مل گئیں، اولاد ہے بعض کی، لیکن ان میں برکت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یزید پلید کے 14 بیٹے تھے، کتنے؟ کتابوں میں ایک کی نسل نہیں چلی۔ وہ 14 چھوڑ کے گیا مگر ایک کی نسل، امام حسین ایک چھوڑ کے گئے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں ایک تو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ برکت والا رزق دے، کشادہ دے، مگر اس میں برکت ہو۔ اگر برکت نہیں ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ ان کا کیا بیان ہے گھر والوں کا؟ وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے۔ وہ کہتے ہیں جب دسترخوان پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے سب کا پیٹ بھر جاتا تھا، جب وہ نہیں ہوتے تھے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ کیا مطلب؟ برکت سمجھ میں آئی؟ تو کبھی کبھی کسی نیک کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اللہ کا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، اللہ کا کلام پڑھ کے کھاؤ، تو کیا ہوتا ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اونچی صحیح حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، جو چاہا پڑھا۔ وہ کھانا تھا 2-4 آدمیوں کا، حضور نے 300 کو کھلا دیا۔ تو اللہ تعالی برکت والی چیز دے تاکہ اس میں فائدہ بھی ہو۔ ہم تبرک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تبرک، مبارک، برکت، یہ ہمارے ہاں لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو برکت والی چیز جس میں کہ ہم اس کو کہتے ہیں یہ تمہارے لیے برکت والی ہو جائے، تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہمارے ہاں اس لفظ کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کسی ناچنے گانے والے کو کچھ مل گیا تو اس کو بھی کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو۔ غلط چیز پہ مبارک کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ ناجائز چیز پر، غلط چیز پر مبارک بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کا بہت غلط استعمال کر لیتے ہیں، اس کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کشادہ کرتا ہے اور ہمیں طریقہ بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمت زیادہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی
نہیں ہے۔ ہمیں حاصل کرنے کے طریقے بتائے، وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی ہم نے بہت سے پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، ان کو تو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رزق صرف روٹی کا نام نہیں ہے، ان کو اور کیا کیا ملتا ہے آپ وہ شمار نہیں کرتے، اور کون کون سی خوبیاں، کسی کو اللہ نے حسن دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو کیا دیا۔ تو اللہ عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کے پاس نیکی جو ہے پہنچ جائے ضائع ہوتی نہیں۔ نیکی اللہ کی بارگاہ میں اس قابل ہو کہ قبول ہو جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ تنگی آتی ہے، میں نے اس کی وجہ بھی بتائیں آپ کو، انسان کے رزق میں تنگی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ آج کل شکایت کرتے ہیں بندش ہو گئی، بندش ہو گئی۔ میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو گزشتہ جمعے بتا دیا کہ جو اس طرح کہتے ہیں اصل مسئلے ان کے اپنے ہوتے ہیں، وہ اپنے کرتوت، اپنی حرکات، اپنے کاروائیاں نہیں دیکھتے اور کہہ دیتے ہیں بندش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ہم غلط کاری کریں اور پھر کہیں بندش ہو گئی ہے، تو پہلے اپنے کام تو ٹھیک کریں، اپنے عمل تو ٹھیک کریں۔ اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ غور کون کرتے ہیں اللہ کی چیزوں میں؟ کون کرتے ہیں؟ ایمان والے غور کرتے ہیں۔ دوسرے مثلاً ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے عجیب سا، لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہے، بیڈ ویدر کا لفظ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ایک عادت بن گئی جی موسم خراب۔ موسم بدلتا ہے، موسم، آپ بارش کے موسم کو اگر خراب موسم کہیں تو پھر اس کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ یا اللہ بارش برسا۔ اگر وہ خراب موسم ہے تو کیا خراب کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ تو موسم بدلتا ہے، ہاں ہوا اچھی بھی ہوتی ہے، ہوا بری بھی ہوتی ہے، وہ بیان موجود ہے، مگر ہمیں خرابی کہنے کی عادت ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ موسم خراب تھا تو اس لیے فصل خراب ہو گئی، یوں ہو گیا وہاں ہو گیا۔ یہ سب ہمارے اعمال ہے، یہ سب ہمارے، اونچی کہیے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، بڑے بڑے طاقت والے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کہتے ہیں زمین پر چل پھر رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کا دماغ، مگر رزق ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور بعض دیکھا جائے تو بڑے کمزور سے ہیں مگر ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی یاد، اللہ کی کتنی ہونی چاہیے؟ ہم اس کا 10% تو کیا 2% بھی نہیں کرتے۔ مشکل آ جائے تو اللہ کا نام منہ سے نکل آتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں ہے، دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے۔ تکلیف میں اللہ پکار لیا، اس کے علاوہ یاد نہیں، مگن۔ اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ ایک سانس بھی غفلت میں گزارتے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر وقت تسبیح پڑھتے رہیں، کوئی بات نہ کریں، ہر وقت بس مصلی پہ بیٹھے رہیں، ہاتھ میں مالا لے کے تسبیح پڑھتے رہیں۔ میں نے کب ایسا کہا ہے؟ یا کسی نے کب ایسا کہا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ آپ کا ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ فضول باتوں سے پرہیز کریں، فضول گوئی سے پرہیز کریں۔ اچھی بات کرنا بھی تو نیکی ہے، قرآن کا بیان، حدیث کا بیان، نیکی کا بیان، وہ بھی تو عبادت ہے۔
آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں، آپ دینی کتاب پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو عبادت ہے۔ تو آپ مزدوری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں سچائی کے ساتھ بغیر دکھاوے کے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ کے سارے کام عبادت بن سکتے ہیں کب؟ جب آپ کی نیت ہو کہ میں اللہ کے لیے ہوں، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، میں نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، مگر ہم تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو بہت کم کسی کو یاد آ گئی، اصل میں وہ ہے جس کا کوئی ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے۔ تو ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ پھر کہیے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو غیر مسلم ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کی نشانیوں کو اس طرح نہیں دیکھتا، نہیں سوچتا جیسے سوچنا چاہیے، وہ اس طرح دلیل نہیں پکڑتا جس طرح ایمان والا پکڑتا ہے۔ ہم لوگ ہر بات پر کس کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ ان کا دھیان اللہ کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے فرمایا نشانی ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، ہر چیز میں غور کریں، کوئی بھی غفلت ہو جائے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ منہ سے غلط لفظ نکلتے ہیں، سوچوں میں خرابیاں آتی ہیں، غلط جگہوں سے گزر ہو جاتا ہے، تو ہمیں توبہ استغفار سکھائی گئی۔ اب یہ جو استغفار ہے، اللہ سے معافی چاہنا، بخشش چاہنا، کچھ لوگ استغفار کہتے ہیں، اصل لفظ استغفار ہے، بخشش چاہنا۔ اس کے کتنے فائدے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ساری مشکلیں دور ہوتی ہیں، رزق بھی ملتا ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، بزرگوں نے سکھایا گناہ نہ کرو، پھر بھی اللہ سے ڈرو اور توبہ کرتے رہو۔ نہیں پتہ اس کو کون سی بات ناپسند ہو جائے۔ میں نے ایک بات آپ کو سنائی تھی، ایک بار پھر سنیے۔ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی تھی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس نے نہیں چھوڑی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اعمال نامہ پیش ہوا کہ اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے۔ فضل کا مطلب اللہ کی بزرگی، اللہ کی شان، اللہ کی مہربانی۔ ہمیں کہا گیا اللہ کا فضل مانگو۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کا فضل مانگتا ہے، تو ہمیشہ دعا کیا کرو یا اللہ اپنے فضل سے ہم پر کرم فرما۔ اس نے جب یہ سنا، اس بندے نے کہا یا اللہ یہ فضل تو نہیں، یہ تو عدل کی بات ہے، میں نے نافرمانی نہیں کی، یہ تو عدل ہے کہ مجھے جنت ملنی چاہیے۔ جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو میرا حق بنتا ہے، یہ عدل ہے کہ مجھے جنت ملے۔ جب اس نے یہ کہا، اللہ نے فرمایا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ حیران، یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی، میں نے اتنا کہا کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ مجھے جنت ملے، تو فرماتا ہے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ کیا مطلب؟ فرمایا سر سے پاؤں تک پورا وجود دیا ہے، کتنی نعمتیں اندر باہر کتنی استعمال کی ہیں، یہ بتا ان کا حق کیا ادا کیا، کیا حق ادا کیا ہے تو نے؟ تو عدل کی بات کرتا ہے
تو ایک آنکھ کا ہی عدل کا تقاضا بتا دے کہ ایک آنکھ کا بدل کیا بنتا ہے۔ اب اس کے پاس جواب نہیں، توبہ کی اس نے، پتہ چلا ہم پر فضل ہوگا تو بات بنے گی، فضل نہیں ہوگا تو بات اونچی، یہ اللہ کے فضل سے ہی سب کی بخشش ہوگی، سب پہ کرم ہوگا۔ تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ گناہ کریں تو توبہ کریں، گناہ نہ کریں پھر بھی اللہ سے ڈرے، نہیں معلوم اس کو کون سی بات ناپسند ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جو زیادہ قریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی پکڑ چھوٹی باتوں پر زیادہ ہو جاتی ہے، جو نہ سمجھ ہے اس کی بڑی بات پر بھی پکڑ نہ ہو۔ ایک بزرگ کے منہ سے نکل گیا بارش ہوئی کہ آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، یعنی اس وقت بارش کی بڑی ضرورت تھی، بڑے صحیح ٹائم پر بارش ہوئی، ان کے منہ سے نکل گیا۔ ان کو فوراً تنبیہ کی گئی، وارننگ، یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ تیری نزدیک یہ موقع ہے تو بے موقع کب ہوئی تھی؟ تو ان کی چھوٹی بات بھی پکڑی جاتی ہے۔ تو احتیاط، جتنا قرب ہو، جتنا تعلق ہو، اتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ایمان والے یہ محسوس کرتے ہیں، جو ایمان والے نہیں وہ محسوس کرتے بھی نہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ جب بھی کرم ہو شکر کریں، کوئی تکلیف آئے تو صبر کریں۔ میں نے دونوں کے حوالے سے مختصر بتایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ قربا، قرب، جتنا قریبی رشتہ، تعلق، ناتا، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا، اونچی کہیے، میں ذرا کہلوا رہا ہوں آپ سے کیونکہ ہم ان کا حق ان کو نہیں دیتے۔ مہربانی، ہم ان کو ان کا حق نہیں دیتے۔ کس کا کتنا حق ہے جانتے بھی نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کہا گیا کہ رشتہ دار، قرابت دار، ریلیٹیوز، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ باپ کا بھائی ہے، باپ کی بہن ہے، ماں کا بھائی ہے، ماں کی بہن ہے، نانا، نانی، دادا، دادی، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آگے پھر ان کے چچا، تایا، اسی طرح پھوپھا، اسی طرح ماموں، اولاد ہوتی ہے۔ تو آپ کو ذہن میں رہے، دے دیا آپ نے تو کیا مسئلہ، تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، درمیان میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، آپ تشریف رکھیں۔ میرے اور آپ کے رشتہ دار ہیں، کچھ ڈائریکٹ ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ۔ مثلاً بہن بھائی ہیں، کچھ آگے ناتا ہو جاتا ہے۔ آج کل کزنز کہنے کا رواج ہو گیا ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو، کزن، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد کہنے کا رواج نہیں، کزنز ہیں۔ انگلش میں نیفیو کہہ لیا، لڑکی ہے تو نیس کہہ لیا، بھتیجا، بھانجا، جبکہ اردو میں اپنے بھانجا پتہ لگ جائے گا، بہن کی اولاد، بھتیجا، بھائی کی اولاد پتہ چلتا۔ خیر، رشتہ دار ہے، ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے، دوسرے پر حق ہے۔
آپ کا اس پر ہے، اس کا آپ پر ہے، دونوں طرف سے۔ فرمایا رشتہ داری قرابت نسبی ہوتی ہے، قرابت دینی ہوتی ہے۔ ایک دین کی وجہ سے رشتہ ہوتا ہے، ایک خاندان کی وجہ سے۔ ہر شخص کو اپنے خاندان کی اتنی بات معلوم ہونی چاہیے کس سے کیا رشتہ ہے، تاکہ اس کا حق ادا کر سکے۔ آپ کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، خود آپ کو بھی بہت سا نہیں پتہ ہوتا، نتیجے میں آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تاکہ ہمارے آپس کے درمیان تعلق رہے، محبت رہے، ایک دوسرے کے کام آئیں، دکھ سکھ میں ساتھ دیں، تو یہ ہمارے لیے ہے۔ تو حق دو کس کو؟ رشتہ دار کو، جو اس کا حق ہے۔ اور والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو جو صدقے کا حق رکھتے ہیں، بطور اعانت بھی، بطور ضیافت بھی۔ اعانت کے معنی مدد کے طور پہ، ہیلپ کے طور پہ، ضیافت کے طور پر، ضیافت مہمانی کو کہتے ہیں۔ آپ کا گیسٹ آتا ہے، مہمان بن جاتا ہے کوئی، تو وہ مسافر ہے، آپ کا گیسٹ بنتا ہے، آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو وہ اپنی برکت چھوڑ جاتا ہے، آپ کی بلائیں لے جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے بلائیں چلی جاتی ہے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ کیا آتی ہیں؟ کبھی بھی کوئی مہمان نہ آئے، کسی ایک وقت بھی کوئی کھانے پہ نہیں آئے، کبھی کوئی ایک دن رہنے کو نہ آئے، تو اس گھر میں کیا آتی ہیں؟ ہاں، جس گھر میں زیادہ آئیں، اب ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بوجھ تو نہیں بن رہے، ان کو آسانی کرنی چاہیے۔ تو مہمان آنا برکت کا سبب ہوتا ہے، نقصان کا سبب نہیں ہوتا۔ لیکن مہمان ہوں، بلائے جان نہ بنے، وہ دوسرے کے لیے مصیبت نہ بنے، ان پر بوجھ نہ بنے، ان کے لیے مشکل نہ کریں۔ تو ہمیں رشتہ داروں کا حق دینا ہے، مسکین کا دینا ہے، اور مسافر کا، اور مسافر کا۔ یہ یاد کر لیں آپ، یہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ملے، تو وہ رشتہ داروں کا حق ادا کریں، مسکین کو صدقہ دیں، مسافر کی مہمانی کریں۔ کون؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی، کہیے گا، ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی رضا ملے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی۔ ہر کوشش ہماری یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ خود طریقے بتا رہا ہے، میں اس طرح راضی ہوتا ہوں۔ حق دو۔ اب مجھے یہ بتائیے، بہن بھائی کا، بھائی بہن کا، اولاد ماں باپ کا، ماں باپ اولاد کا حق مارے، نہ دے، تو کیا ان کے حج، ان کے عمرے قبول ہوں گے؟ وہ کسی نے جملہ کہا نا، لوگوں کو دیے ہوئے چکر، لوگوں کو دیے ہوئے چکر کعبے کے چکر لگانے سے ختم نہیں۔ تم نے کعبے کے چکر لگا لیے اور سمجھا ہم نے لوگوں کو چکر دیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔ حقوق العباد، معاشرے کو درست رکھنا،
تو جو ایمان والے ہیں وہ یہی چاہیں گے. اگر میں چاہتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ دے تو مجھے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. ماں باپ کو اولاد کا، اولاد کو ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، حق ہے. مگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ناراضیاں بڑھ جاتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. کبھی بچوں کی بات پہ، کبھی عورتوں کی بات پہ، کبھی میل ملاقات، کوئی اچھی طرح نہیں بولا. اگر کوئی آدمی پریشان ہے، آپ سے اچھی طرح نہیں بول رہا تو آپ فوراً شکایت کر دیتے ہیں تمہارا موڈ خراب ہے. ہو سکتا ہے اس پہ جو بیت رہی ہے وہ نہیں بتا رہا آپ کو، کس کیفیت میں ہے، اس پہ کیا بیت رہی ہے. لیکن ہم لوگوں کو عادت ہے. دوسری بات، ہم لوگ دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں. مثلاً کسی کو ملنے جائیں گے، اس سے غیر ضروری سوال، تم یار کہیں گھومنے کیوں نہیں گئے، تم نے اس سال چھٹیاں کیوں نہیں منائیں، تم نے فلاں چیز کیوں نہیں کی. آپ اس کو خام خواہ ان چیزوں کا احساس دلائیں. کوئی کسی بیوی کو جا کے کہے ہم تو گئے تھے چھٹیوں پہ، تمہارا شوہر تمہیں نہیں لے کے گیا. اس کو احساس دلانا خام خواہ. ان کے بجٹ میں، ان کے خرچ میں گنجائش ہے نہیں ہے. وہ کون سے اسکول میں داخل کرا رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں بچوں کو، ان کا گزر کس طرح ہو رہا ہے، ہم سوال کر دیتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں. ارے تم نے جوڑے نہیں بنائے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا. کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ آپ سے کوئی کرے تو آپ کہتے ہیں کیوں پوچھ رہا ہے، کیوں ہمارے معاملے میں دخل دے رہا ہے. تو آپ کیوں دوسرے کے معاملے میں دخل دے رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، ہم حق پہنچانا، حق ادا کرنا تو دور کی بات، ہم دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنا ذہن، دل، دماغ یہ نقش کر لو کہ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا، شاید یاد ہو کچھ لوگوں کو. ایک اللہ والے بزرگ تھے، وہ ایک تاجر کے پاس جب بھی جاتے، تاجر ان کی قدر کرتا. اللہ والے ہیں، آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، برکت ہوتی. وہ جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہدیہ، کوئی رقم، نوٹ وغیرہ دے دیتا تھا. سنت طریقہ بھی ہے. نیک لوگوں کو، اللہ والوں کو، علماء کو، پیروں کو لوگ نذرانے دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب کی نظر ہو کہ جو نذرانہ دے گا اسی سے سلام لینا ہے، دوسرے سے نہیں لینا. ان کی نظر نوٹوں پہ نہ ہو، جیب پر نہ ہو. وہ جو منشی تھا نا، اس کا بئی کھاتا لکھنے والا اکاؤنٹنٹ، اس کو بڑا غصہ آتا کہ یہ بابا ہر دوسرے چوتھے آ جاتا ہے اور میرا جو تاجر باس ہے، مالک ہے، یہ ہر بار اس کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اس نے شکایت کر دی، کیوں دیتے ہو اس کو، کیا فائدہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، دعا کرتا ہے. تو اس نے کہا جی آپ اسی کو دیتے رہتے ہو، یا تو اس سے کچھ پوچھا کرو، کوئی سوال کیا کرو، کوئی یہ علم سکھائے، دین کی بات سکھائے تو چلو بھئی سمجھ بھی آئے. آتا ہے بس آپ اس کو وہ دے دیتے ہیں، چلا جاتا ہے. تاجر نے کہا میں اللہ کے لیے دیتا ہوں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ میری نیت جانتا ہے. وہ منشی نے بہت زیادہ بھرا، بار بار شکایت کی. اس نے کہا جی آپ کچھ پوچھا کریں، پتہ لگ جائے گا آپ کو، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، پیسے لینے آ جاتے ہیں. وہ منشی کے کہنے میں آ گیا. ٹھیک ہے. منشی نے کہا اب جب آئے گا تو آپ نے سوال کرنا ہے، اور سوال آپ کو میں بتاؤں گا. بہت اچھا. اس نے سوال بتا دیا.
وہ بابا جی آئے، آ کے بیٹھے، ان کا جی ایک سوال ہے. کیا ہے؟ یہ جی ہاتھ کی پشت جو ہے نا، اس پر بال ہوتے ہیں، ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ جس کو آپ پام کہتے ہیں نا، ہتھیلی، اس پہ بال کیوں نہیں ہے؟ بابا جی سمجھ گئے یہ خود نہیں بول رہا ہے، اس میں کوئی اور بول رہا ہے. یہ تو بڑا سیدھا سادہ نیک آدمی تھا، کبھی اس طرح کا سوال نہیں کیا تھا. بابا جی نے کہا تم اللہ کے نیک بندے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو تمہاری ہتھیلی پہ بال تھے، تم چونکہ اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہو تو دے دے کے وہ بال گھس گئے، دے دے کے وہ بال گھس گئے. منشی کہنے لگا بابا بڑا چالاک ہے، دیکھو کیسی بات بنائی ہے اس نے. اس نے کہا اچھا جی میرے دے دے کے گھس گئے، آپ کی ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہے؟ بابا جی نے کہا تم جب بھی دیتے ہو مجھے دیتے ہو، تمہارے دے دے کے گھس گئے ہیں، میرے لے لے کے گھس گئے. منشی پھر حیران کہ دیکھو بابے نے پھر ایک بات بنا لی. اس نے کہا اس کے کیوں نہیں ہے؟ یہ جو منشی ہے اس کی ہتھیلی پہ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس کو کبھی کچھ ملا نہیں ہے، افسوس میں ہاتھ مل مل کے گھس گئے. اس کو کبھی کچھ ملا نہیں تو مل مل کے ہاتھ مل مل کے گھس گئے. میں نے یہ بات کیوں کی ہے آپ کے سامنے؟ ہم لوگ فوراً دھیان نہیں دیتے، رشتہ دار ہوں، دیندار ہوں، ہم محبت سے ان کو دیتے ہیں تو آپ کا بظاہر لگتا ہے کہ جی اتنے کم ہو گئے، مگر اس کے بدل میں کتنے آتے ہیں وہ آپ شمار کرتے نہیں. اور قدرت کا وعدہ ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے، ایک دیں گے کتنے گنا آئے گا ہم گن سکتے. روز تجربہ ہوتا ہوگا آپ کو، آپ دیتے ہوں گے دوسری طرف سے آپ کو اسے دگنے چگنے مل جاتے ہوں گے، پھر دعائیں الگ ملتی ہیں، ثواب الگ ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے دینا. میں نے وہ بات کس لیے سنائی؟ وہ جو تاجر تھا وہ بابا جی کو کیوں دیتا تھا؟ اللہ کی رضا. بچوں پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، بیوی پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داروں پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، دینداروں پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. وہ بھی اسی طرح کریں. بتائیے مشکلات رہیں گی؟ نہیں. ہم کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، جہاں دکھاوا ہو وہاں بڑے سے بڑا نوٹ دیں گے، نام چاہیے ہمیں، اور جہاں پتہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہونا وہاں پر رو کے دیں گے، منہ بھی بنا کے دیں گے، تھوڑا دیں گے. جو غلط دیا ہے وہ چلا گیا ہے، بتہ دیا ہے، ٹیکس دیا ہے، یا کسی لیڈر کو رشوت دی ہے، یا کچھ اور دیا ہے. گناہ ہے یا نہیں؟ اونچی کوئی فائدہ ہے نہیں. رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے، اللہ والوں پہ خرچ کریں گے، فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی. یہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کا آپ کو حساب دینا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا آپ نے اللہ سے ثواب لینا ہے. فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وجہ کے بارے میں ایک بات بتا دوں، عربی میں لغت دیکھو گے تو وجہ کے معنی چہرے کے آئیں گے، اسی لیے مواجہ کہتے ہیں چہرے کے سامنے. اللہ جسمانیات سے پاک ہے. جب وجہ اللہ کا ترجمہ اللہ کے لیے ہوا تو یہاں مراد اللہ کی رضا ہے. کیا ہے؟ اونچی کہیے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے منہ کو، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی
رضا. اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے انہی کا کام بنا. کن کا کام بنا؟ جنہوں نے اللہ کی رضا چاہی. جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں انہی کا کام بنا. اب آپ کو ایک دو مسئلے سنا دوں. قرآن و حدیث کے مطابق بتانے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا. استدلال کا مطلب دلیل پکڑی. کیا؟ کہ ذی رحم کا نفقہ واجب ہے. ذی رحم کا مطلب جس سے پیٹ کا رشتہ ہے، اس کا نفقہ، اس کا خرچہ واجب ہے جب انہیں ضرورت ہو. جو آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کرنا واجب ہے جتنا آپ سے ہو سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ سارا ان کو دے دیں، اپنے بچوں کا، اپنے لوگوں کا روک لیں، نہیں، لیکن جتنا کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو روک لیں. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت سے فرماتے ہیں کہ نفقہ صرف اولاد اور والدین کا واجب ہے. نفقہ صرف اولاد کا اور والدین کا واجب ہے. ابن العم، عین میم عم، چچا کو کہتے ہیں. یہ چچا تایا جو ہے وہ اس پر قیاس کرتے ہیں اس کو. تو اب جو بالکل قریبی ہے، سگے بہن بھائی ہو گئے، اولاد ہو گئی، والدین، ان کا معاملہ ضروری ہو گیا. جو تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، چچا زاد، خالہ زاد، یا دوسرے فاصلے پہ ہو گئے، ان کا حسب گنجائش جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. مگر روک لیا، نہیں دے رہے، کھا رہے ہیں، اپنے مزے کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہے، دے سکتے ہیں، نہیں دے رہے، تو آپ کچھ اچھا نہیں کر رہے. اگر نہیں دیا، آپ کے پیسے میں وہ رہے گا، آپ کے پیسے کا نقصان بھی بن سکتا ہے، دواؤں پہ نکلے گا، مصیبتوں پہ جائے گا، اور وبال گناہ الگ رہے گا. آپ مر گئے تو آپ کے ذمے رہے گا. اس لیے جس کا حق ہے اس کو دو. جس کا حق ہے اس کا حصہ، جس کا وہ اہل ہے اس کو حق کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کا حق ہے، یعنی اس کو یہ چیز ملنی چاہیے. ایک معنی حق کا، ایک معنی ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اس کو، اس کا فائدہ نقصان جو بھی ہے وہ رہنے دیا جائے. مثلا پھول مسلنے کے لیے نہیں بنا، اس کا حق ہے کہ اس کو نرمی سے برتا جائے، یہ اس کا حق ہے. آپ اس کو پاؤں تلے مسل دیں تو یہ آپ نے اس کا حق مارا یا نہیں مارا، غلط کیا یا نہیں. تو میں نے حق کے دونوں معنی بتا دیے. ایک حق یہ کہ اس کا حصہ کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے، اور دوسرا حق کہ اگر اس میں کوئی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو اس کو پورا رہنے دیا جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو اب ہم لوگ کسی عزت دار کو بے عزت کریں، کسی سے نرمی کرنی ہے اس سے سختی کریں، تو بتائیں یہ غلط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ گھروں میں، رشتہ داروں میں، کاروبار میں، ملک میں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اجی ہیومینٹی، انسانیت. تو کیا غزہ والے انسان نہیں ہیں؟ بچوں کو تنگ نہ کرو تو کیا غزہ میں فلسطینیوں کے بچے نہیں ہیں؟ وہ انسان نہیں ہے؟ ان کا حق نہیں ہے؟ تو اب ایک طرف تو کہتے ہیں رائٹس، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، اور پھر خود اس کے خلاف کریں، تو بتائیے کیا لوگ یہ اپنے دعووں میں سچے ہیں؟
اپنے نعروں میں سچے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے فرمایا نشانیاں کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور کام کن کا بنتا ہے؟ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا چاہتے، جو اللہ کی کسی کی مدد کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے اچھی بات کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے اچھائی سے پیش آؤ اللہ کی رضا کے لیے، رب راضی ہو جائے گا۔ تو رب راضی تو سب راضی، اور رب راضی ہوتا ہے تو کتنا انعام ملتا ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، کامیابی ہوتی ہے۔ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں دوسروں کو راضی کرنے، باس راضی ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے، وہ راضی ہوتے نہیں ہیں، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو رب کو راضی کرو، جو رب کو راضی رکھتے ہیں ان سے پھر سب راضی رہتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے۔ قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، تو جو نہیں مانے گا نافرمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تفصیل آپ کو سیکھنی چاہیے، کس رشتہ دار کا کتنا حق ہے۔ سسرال بھی اس میں آئیں گے، نسبی خاندانی تعلق والے بھی آئیں گے، کس کس کا کتنا حق ہے یہ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ مہمان نوازی، لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، کسی کے گھر میں مہمان آتا تھا خوش ہوتے تھے، اب خوش نہیں ہوتے، منہ بناتے ہیں، آتے ہی پوچھتے ہیں کب جاؤ گے، کتنا رکو گے، اس کے ساتھ خندہ پیشانی کا مطلب مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے چہرے سے ملنے کی بجائے منہ بنا کے ملنا۔ مہمان آئے تو اچھی بات ہے، لیکن میں نے پہلے بتا دیا مہمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ بلائے جان نہ بنے۔ فقراء، تنگ دست لوگ، نادار لوگ، ان پر مہربانی کرنی چاہیے، مگر لوگوں نے کاروبار بنا لیا الا ماشاءاللہ، بھکاری بن گئے، ضرورت نہیں ہوتی ہے مانگتے، اچھا ضرورت کے مطابق مل گیا، باقی کہہ دو جی نہیں میری ضرورت پوری ہو گئی، جمع کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا کاروبار ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا، آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ آتے ہیں لوگ ہی روز آتے ہیں، دفتر میں بیٹھتا ہوں یہاں میں مغرب سے عشاء، لوگ آتے ہیں جی ضرورت کیا جی، شادی کرنی ہے جی بچے کی، جی بچے کی شادی کرنی ہے تو سادگی سے کر لو، نہیں جی کھانا تو پورا ہوگا، حال میں ہوگا، تو بتائیے کیا یہ واقعی ضرورت ہے؟ سارے انہوں نے وہ پوچھا کھانا بھی پورا ہوگا جی، سارے کارڈ چھاپ کے لے آتے ہیں، آج کل کم سے کم کارڈ 25-30 روپے سے کم تو کارڈ نہیں بنتا ہوگا، 50 کا بنتا ہو، کارڈ چھاپ لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ ضرورت اور سہولت کے فرق کو بھی بھول گئے۔ آپ کے گھر میں ملازم ہے، ماسی کہلاتی ہے یا میڈ ہوتی ہے، خادمہ، خدامہ، آپ ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہو، مگر وہ آپ کو کچھ دے لو، ان کو کچھ کر لو، وہ خوش ہوتے، چوریاں الگ کر لیتے ہیں، نخرے الگ دکھاتے ہیں۔ آپ ان کو جوڑے دے دو، آپ ان کو بخشش دے دو، انہوں نے وہی ہے، بتائیے کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو ضرورت مند کو بھی اتنا ہی کرنا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہی انداز۔ مگر اب ایک شخص ہاتھ پھیلا دیا ہے، اب آپ کہیں گے جی اس نے ہاتھ پھیلا دیا کیا کریں، اب مجبوراً کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑتا ہے۔ مسجدوں میں اعلان، بینر لگے ہوئے، جہاں سگنل پہ، مجھے وہ بات بتائی میں نے، اس کو رسالے میں لگوایا، ایک جگہ سگنل خراب ہو گیا، یہ جو ٹریفک کا سگنل ہوتا ہے نا چوراہے پر گاڑیاں روکنے کے لیے، خراب ہو گیا۔ وہاں جتنے بھکاری تھے انہوں نے آپس میں چندہ کر کے وہ سگنل ٹھیک کروایا۔
وہ سگنل کیوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے کہ گاڑیاں رکیں. انہوں نے کہا گاڑیاں رک نہیں رہی تھیں، ہمارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا. فاٹک، ریلوے فاٹک، ریلوے کراسنگ آپ کہتے ہیں، وہ ریلوے کراسنگ پہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں یار ذرا 5 منٹ پہلے بند کر دیں، ہم تجھے اتنے دے دیں گے، کیونکہ اتنی دیر گاڑیاں کھڑی رہیں گی تو وہاں جو خانچہ فروش ہوتے ہیں، کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے، کوئی چنے بیچ رہا ہے، ان کی بکری ہو جاتی ہے. یہ طریقے اختیار کر لیے. اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا. جانور نے کبھی اگلے دن کے لیے ٹکڑا بچا کے رکھا ہے؟ اونچی. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کو اللہ پہ اتنا بھروسہ ہے اور ہمیں بھروسہ نہیں. جمع کرنا منع نہیں ہے، مگر سانپ بن کے بیٹھ جائیں، خرچ نہ کریں، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو ہمیں کہا گیا جس جس کا حق ہے ان کو دو، مہمان نوازی کرو ناداروں پہ. قرابت داروں سے سلوک، قرابت داروں سے سلوک کا مطلب ان سے تعلق، میل جول، لین دین اچھا رکھے. مسکرا کے ملو، اچھی بات کرو، تانے مت دو، غیبت نہ کرو. لیکن بتائیے کوئی گھر اس سے خالی ہے؟ مشکل ہی ہوگا. ہر ایک کو دوسرے سے کوئی نہ کوئی شکایت ہے، اور اس کا انداز بھی وہ ایسا رکھے گا دل آزاری والا. تو محبتیں پھر کہاں سے ہوں گی؟ پھر برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو، کہہ دینے والے کے مال بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی. اس کو سمجھاتا ہوں. میں نے پہلے آپ کے سامنے جو دینی رشتہ داری کی بات کی ہے اس کو بیان کر لوں، پھر اس آیت کو بیان کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا ایک ہے خاندانی رشتہ داری اور ایک ہے ایمانی دینی رشتہ داری. دینی قرابت قربت کو، نزدیکی کو، نیئرنیس کو، تعلق کو کہتے ہیں. ضرورت کے لحاظ سے اہم اور رعایت کی زیادہ حقدار ہے. بہت دھیان سے سنیے گا اس کو، میں جو بتا رہا ہوں. قرابت دینی یعنی دینی رشتہ داری، دینی تعلق، دینی قربت ضرورت کے لحاظ سے اہم ہے اور رعایت کی زیادہ حقدار ہے. کیوں؟ کہ ایک تو ہیں خاندانی رشتے کے بھائی، یہ اللہ کے عطا کیے ہوئے بھائی ہیں. ایک بات. مریدین، مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو. پیر کے مرید ہوتے ہیں، وہ پیر کو چاہتے ہیں، اس کا ارادہ اختیار کرتے ہیں تو مرید کہلاتے ہیں. مرید کی جمع مریدین. جنہوں نے مرشدین کاملین، مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو، کامل کہتے ہیں پکے کو، یعنی صحیح راہ دکھانے والے سچے لوگ. یہاں میں بناوٹی یا کاروباری اشتہاری پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو سچے مرشد ہیں. تو مریدین نے جن مرشدین کا دامن تھاما ہے تو وہ مرید بھی ان پیروں کی معنوی اولاد ہے. معنن وہ بھی اولاد کے حکم میں اولاد کی طرح ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طلب میں، اللہ کی رضا چاہنے میں مسافر ہو گئے، دنیا سے فارغ ہو گئے، معیشت کے حصول سے عاری. جس طرح
پیروں کے آستانے پہ مریدین چلے جاتے ہیں تو پیر صاحب ان کو کھانا کھلاتے ہیں، لنگر کھلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کے سکھانے تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، زیادہ ضروری۔ اونچی جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ وہ جس طرح اپنی خاندانی رشتوں کا، اولاد کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی مشکل نہ ہو، اسی طرح جو اللہ کی طلب میں لگے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ ان کو اس کی وجہ سے دشواری نہ ہو۔ ایک شخص مسجد میں خدمت کر رہا ہے، امام ہے، مؤذن ہے، خادم ہے۔ آپ لوگ مسجد کمیٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہو، وہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ تن جسم کو کہتے ہیں، خواہ یعنی جسم کی ضرورت، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، وہ دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر اس کا انتظام نہیں ہے، جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، مسجدوں کو چندہ نہیں آ رہا، کتنی مسجدیں بند ہو رہی ہیں، بجلی کا بل اتنا آتا اتنا چندہ نہیں ہوتا، کاٹنے کے لیے حکومت کے لوگ فوراً آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، جہاں 2000 بل آتا تھا وہاں 20,000 40,000 بل آنے لگ گیا ہے۔ کہاں سے دیں؟ ہر علاقے میں لوگ اتنے ہیں نہیں کہ وہ اتنا چندہ دیں کہ جی پورا ہو جائے۔ تو ایسے جگہوں پر جن کو اللہ نے وسعت دی ہے ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو وہاں پل رہے ہیں، وہاں آئے، کبھی وہاں افطاری ہو جاتی ہے، کبھی کھانا۔ پہلے شہر میں بھی رواج تھا، گاؤں میں تو شاید اب بھی ہوگا کہ گھروں سے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو مسجد میں کھانے بھیجے جاتے تھے، صبح و شام بھیجتے تھے اور اس سے برکت ہوتی تھی۔ اب اپنا نہیں ہے، خود گھر میں پکاتے نہیں ہیں، باہر جا کے کھاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ جو طلب صادق سے محروم ہے، جس کو اللہ کی سچی طلب نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو اللہ کی طلب میں لگا ہوا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں آپ فیسیں دے کے پڑھاتے ہو، مدرسے میں فری تعلیم دی جاتی ہے دین کی، ان کو بھی کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے، رہائش چاہیے، دھونے کے لیے صابن چاہیے، دوسری چیزیں چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ آواز ہی نہیں آ رہی تو مدد کیا کریں؟ مدد کیا کریں گے؟ آواز ہی نہیں نکال رہے آپ لوگ۔ سوچیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ اگر وہ دین سیکھ رہے ہیں، کل دین پر حملہ ہوگا، وہ جواب دیں گے، تو ہمیں ان کا خیال، جس کو گنجائش ہے، یہ نہیں کہا کہ سب، جن کو اللہ نے دیا ہے اس میں ان کو اس کا بھی خیال حسب حال۔ حسب حال کا مطلب اپنے حال کے مطابق آپ ان کی مدد کریں۔ یہاں ایک بات کر رہا ہوں، جو پروفیشنل بھکاری ہے، جن کا کام ہی مانگنا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ یا جن کو مانگنے کی عادت ہو گئی، محنت کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، بس مانگنا ہے، دوسرا تنگ آ جائے، ان کی بھی میں بات نہیں کر رہا۔ ہاں، ضرورت مند ہے، مسافر ہے، اس کی ضرور کی جائے گی۔ تو جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، مثلا کراچی سے کسی نے لاہور جانا ہے، ٹکٹ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے ٹکٹ لے دی، لیکن جس نے اللہ کے لیے خدمت کرنی ہے، اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ آپ کو میں نے بتایا۔ جس کی جتنی زیادہ خدمت ہو، جو زیادہ بڑھ چڑھ کے خدمت کرے، اس کے ساتھ تعاون بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ لوگوں کی عادت تھی، علماء سے، پیروں سے ملتے تھے، ہاتھ میں خالی نہیں ملاتے تھے،
کچھ نہ کچھ اس میں نوٹ رکھ لیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی آپ کو مجبور کر رہا ہوں، میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. کیوں؟ یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا دیندار، یہ خوددار ہوتا ہے، مانگتا نہیں ہے. ان کی بھی ضرورت ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دوا لینی پڑتی ہے. تو یہ گھٹیں نہیں جی نہیں ہے. تو آپ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو بتائیے یہ اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لیں گے یا نہیں لیں گے؟ طالب علم کو آسانی ملے گی، وہ زیادہ دیر توجہ سے پڑھے گا. بھوکا ہوگا تو سبق یاد کرنا مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہمیں کمزوروں کا خیال رکھنا. ہاں. اچھا، پیر صاحب بناوٹی ہیں، جعلی ہیں، کاروباری ہیں، اشتہاری ہیں. تمہارا یہ کام نہیں ہوگا، بکرا دینا پڑے گا. اس کو گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے ایک بوٹی نہیں ہے، وہ پیر کو بکرا دے دیتا ہے قرض لے کے. ایسے پیر ہرگز پیر نہیں ہیں. یہ لوگ سارے منگل ہیں. پیر اونچی کہو. او جی تمہارا او ہو تم پہ تو بہت کاروائی ہوئی ہے، اتارا کرنا ہوگا، اتنے بکرے چاہیے، دیکھو قبرستان میں جا کے یہ کرنا ہوگا. یوں وہ اتنا مشکل کام بتاتے ہیں. اللہ اگلا کہتا ہے جی مجھ سے تو نہیں ہوگا، آپ کر دو. وہ کہیں گے ہم کریں گے تو پیسے لگیں گے. کتنے لگیں گے؟ ان کو لوٹتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں. اگر کرنے کے قابل ہوتے تو پھر خود اس طرح بیٹھے ہوتے. تو یہ جو سچے ہیں، جو دین کی واقعی خدمت کر رہے ہیں، مخلوق جن کے یہاں لنگر چل رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ کرنا ہے. مدرسے ہیں جہاں واقعی صحیح دین، صحیح عقیدے پڑھائے جا رہے ہیں، وہاں کرنا ہے. غلط کی مدد نہیں کرنی، کیونکہ غلط کی مدد کریں گے وہ آگے اس سے غلطیاں کرے گا، اس گناہ میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. پھر جب تک وہ ہوتا رہے گا آپ کو بھی گناہ ہوتا رہے گا. تو نیکوں کی، کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے. اچھا، اب مدد کے طریقے کچھ لوگ دکھا کے کرتے ہیں، کچھ لوگ چھپا کے کرتے ہیں. دونوں طریقے درست ہیں. دونوں طریقے کب؟ وہ بھی سن لو. دکھا کے اس لیے دینا کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسرے بھی کریں تو ایسا دکھانا جائز ہوگا تاکہ دوسرے بھی کریں. اور دکھانا اس لیے کہ نہیں مجھے دیکھیں لوگ، میں اتنے دے رہا ہوں، پھر جائز نہیں، پھر جائز، پھر ضائع ہو جائے گا. چھپا کے دینا، دائیں ہاتھ سے دینا، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کتنے دیے، یہ اور اچھی بات ہے. مگر اس کا مقصد بھی احسان کرنا نہ ہو، مقصد ہو اللہ کی رضا. کیا ہو؟ اونچی گئی ہے نا، اللہ راضی ہو جائے. یا اللہ تو نے دیا، شکر، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا، تو نے دینے والا بنایا. شکر کرے، تھوڑا دے، بہت زیادہ نہیں دے رہا، تھوڑا دے، مگر خوش دلی سے دے، اچھی طرح دے. مسافر کو، نادار کو، کمزور کو، طالب علم کو، کسی اللہ والے کو، کسی مستحق کو. تو ایسوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا ضروری ہے. میں یہ مسئلہ آیا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. کشف الاسرار میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ بھی سن لیجئے. دینی رشتہ داروں کی خبرگیری. خبرگیری کا مطلب ان کا حال پوچھنا، ان کے بارے میں خبر رکھنا کہ کس حال میں ہیں. نسبی رشتہ داروں کی بنسبت زیادہ ضروری ہے. نسبی کا مطلب جو آپ کے خاندان میں ماں باپ کی طرف سے جو رشتے ناتے والے ہیں، ان سے زیادہ ضروری ہے کہ دینی رشتہ داروں کے حال سے باخبر رہیں. کیوں؟ نسبی رشتہ داروں سے انقطاع کٹ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن دینی قرابت والوں سے انقطاع ممکن نہیں ہے. اب ایک بات یہاں آئی گئی ہے تو سنا دوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قیامت کے دن کل نسب و سبب ینقطع الا نسبی و سببی، قیامت کے دن سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے، سارے رشتے ناطے کٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے ناطے کے، نبی کے رشتے ناطے نہیں کٹیں گے۔ اب نسب اور سبب دونوں باتیں آ گئیں۔ نبی سے ہمارا کون سا رشتہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، خاندانی ہے یا دینی ہے؟ محبت سے کہیے دینی۔ تو پھر دینی رشتہ زیادہ اہم ہوا یا نہیں ہوا؟ دوسرا رشتہ کٹ سکتا ہے مگر یہ رشتہ کٹ سکتا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رشتے ناطے نہیں کٹیں گے۔ کیا مطلب؟ جو مجھ سے جوڑے گا جڑا رہے گا، جو میرا ہو جائے گا میرا رہے گا۔ خاندانی اہل بیت کی شان اولاد کی تو بہت بڑی ہے، لیکن اس آیت کے تحت جو نبی کے سچے غلام، نبی کے سچے وفادار، نبی کے سچے چاہنے والے، حضور نے فرما دیا وہ بھی جوڑے رہیں گے، وہ کٹنے والے نہیں۔ تو جو اللہ کی طرف منہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف منہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے۔ میں اور آپ غفلت میں ہوتے ہیں، غفلت کا مطلب توجہ نہ رہنا، توجہ ہٹ جانا، مگر اللہ والوں کی اللہ سے کبھی توجہ ہٹتی نہیں، انہیں ہر لمحے اللہ کی یاد لگائے رکھتی ہے، کام میں اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ذکر نکلا ہے، اس پہ کچھ باتیں محبت سے کر رہا ہوں۔ آپ نے اصحاب صفہ کا نام سنا؟ صفہ صوف سے بنا ہے، موٹا کپڑا، گرم کپڑے کو بھی کہتے ہیں، اون کو بھی کہتے ہیں، اسی سے لفظ صوفی بنا ہے، خالص۔ یہ 70 صحابہ تھے۔ کتنے؟ ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، نبی پاک کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے، ان میں سے کسی کے پاس 2 کپڑے ورنہ 1 کپڑا، کسی کے پاس 2 کپڑے تھے ورنہ 1 کپڑا، وہی پہننا وہی اوڑھنا، 2 کپڑے بھی نہیں۔ کچھ مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے تھے، کیونکہ یہ ان کے پاس گھر نہیں تھا، سامان نہیں تھا، مگر یہ لوگ اللہ کے لیے تھے۔ کس کے لیے؟ اونچی، بس ہر وقت عبادت کرنا۔ اور ان کی عبادت کیا تھی؟ نماز، روزہ، قرآن اور نبی کا دیدار، نبی کا دیدار۔ تو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان 70 میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں 3 دن کا فاقہ ہو گیا۔ کتنے دن کا؟ اونچی کہیے گا۔ کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا، بس پانی ہوتا تھا، گھونٹ بھر لیتے تھے۔ 3 دن کا فاقہ ہو گیا، بھوک سے برا حال۔ کہتے ہیں میرے پاس سے حضرت ابو بکر گزرے، میں نے ان کو روکا، روک کر ان سے ایسے ہی ایک مسئلہ معلوم کیا۔ مسئلہ مجھے آتا تھا، میرا مقصد تھا کہ یہ میری شکل دیکھیں گے، میری آواز کمزوری دیکھیں گے تو ان کو خیال آ جائے گا شاید مجھے کچھ کھلا دے۔ مانگا نہیں۔
حضرت ابو بکر نے ان کے سوال کا جواب دے دیا، ان کی طرف دھیان نہیں دیا، وہ چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میری امید ٹوٹ گئی، میری امید، میں نے سمجھا تھا شاید یہ توجہ کریں گے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر آئے، میں نے ان کو بھی روک لیا، ان سے بھی ایک بات پوچھی، وہ بات مجھے آتی تھی، مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری طرف دھیان دیں۔ انہوں نے بھی دھیان نہیں دیا، بات کا جواب دے دیا، وہ بھی چلے گئے، میں بالکل ہی ٹوٹ گیا۔ کوئی پتہ نہیں کہیں سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کہتے ہیں میری امید بالکل ٹوٹ گئی۔ میں اسی ٹوٹی امید کی حالت میں تھا، حضور تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضور کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس میں دودھ تھا۔ کیا تھا؟ فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ جی حضور بہت لگی ہے۔ فرمایا تو بھی آ جا اور باقی 70 کو بھی لے آ، تو بھی آ جا اور باقی 70 کو بھی۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے، ایک پیالہ دودھ کا تھا، حضور مجھے دے دیتے، میں پی لیتا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا تو میرا کچھ آسرا ہو جاتا۔ اب ایک پیالہ ہے، حضور کہہ رہے ہیں باقی 70 کو بھی لے آ۔ صحابی تھے، ان کا جو حضور کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے، انہوں نے 70 کو اشارہ کر دیا، حضور نے بلایا، آ گئے سارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو پیالہ دیا، لے ابو ہریرہ یہ دائیں طرف سے شروع کر۔ کبھی کو کھانا شروع کرنا ہو تو کس طرف سے؟ جو پہلے دائیں طرف بیٹھا ہو سب سے پہلے اس کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ والا کوئی بزرگ بیٹھا ہو تو پھر اس سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ پھر سوچنے لگے، حضور پہلے مجھے کہہ دیتے، پہلے میں پی لیتا، اب یہ پیے گا پتہ نہیں کتنا پیے گا۔ حضور نے فرمایا دو، دیا تو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے ہیں کتنا پی رہا ہے، میرے نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو کہے جتنا پینا ہے پیے، جتنا پی سکتا ہے پیے، جتنا پینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس نے پیا جتنا پی سکتا تھا، جب پیالہ دیا وہ اس میں دودھ اتنا کا اتنا تھا۔ سب کو پلا کے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 دن کا پیاسا بھوکا، میں نے اتنا پیا، اتنا پیا، اتنا پیا، ناخنوں تک سیراب ہو گیا، گنجائش نہیں رہی اور پینے کی۔ حضور نے فرمایا لا پیالہ مجھے دے دے۔ حضور نے لے کے اس کو ختم کر دیا۔ خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ ایک پیالے میں 70 کو پلا دیا اور کم ہوا کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ترجمانی فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی اتنا پی لیا کہ اور پینے کی گنجائش نہیں، منہ پھیر لیا نہیں اور نہیں، منہ بھر گیا پڑھ لیں تب بھی ٹھیک۔ میرے نبی پاک کتنا خیال رکھتے ہیں ان کا۔ ایک صحابی نے دعوت دی، حضور آج کھانا میرے گھر پہ کھائیے گا، کھانا۔ فرمایا میری بیوی بھی ساتھ آئے گی۔ اس نے کہا نہیں جی صرف آپ کا، صرف۔ فرمایا نہیں میری بیوی بھی ساتھ آئے گی۔ اس نے کہا نہیں صرف آپ کا۔ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا میری بیوی بھی ساتھ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی بیوی بھی ساتھ۔ اب یہاں 2 مسئلے آ گئے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کھانا ایک ہی کا ہو، وہ اسی لیے کہہ رہا ہو کہ صرف آپ ہو۔ ایک طرف تو یہ بات سمجھ آتی ہے، دوسری طرف حضور کہہ رہے ہیں نہیں بیوی بھی ساتھ آئے گی، تو کیا وجہ تھی 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ میں دعوت کو چلا جاؤں اور بیوی بھوکی رہے؟ اس لیے فرمایا بیوی بھی ساتھ آئے گی تو دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کا خیال۔
ہیں آپ لوگ چلے جاتے ہو دعوتوں پہ، کھاتے پیتے ہو، بڑے مزے کرتے ہو، گھر والوں کو کھا لینا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ملا کچھ۔ خیال رکھنا جتنا کوئی قریب ہے دینی لحاظ سے یا خاندانی لحاظ سے، خیال رکھنا۔ اب یہاں ایک واقعہ یاد آیا، اگر مجھے کوئی یاد دلائے گا اگلے جمعے انشاءاللہ سناؤں گا۔ ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اللہ کی، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہینہ شروع ہوا ہے جمادی الاخری، جمادی الاخرہ بھی کہتے ہیں، جمادی الاخری، اردو والے جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ مہینہ شروع ہوا ہے، آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ہے صدیق اکبر کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کا مہینہ، اور بھی متعدد ہستیوں کے دن اس مہینے میں۔ اللہ تعالی اس مہینے کی برکات عطا فرمائے، اور سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، انہیں آزادی ملے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں، 18,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے، 6-7 ہزار ان میں صرف بچے۔ کیا ظلم ان پر ہو رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ مسلمان کہلانے والے اکٹھے نہیں ہو سکے۔ بڑا موقع دیا انہوں نے لڑکے کہ بھی شاید تم اکٹھے ہو جائے، لیکن مسلمان ڈھیٹ ہے، اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالی فلسطینیوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا، کیسے مسلمان ہیں ہم، ہمیں ان کا درد کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے ہم سے جو ہو سکے ہم ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، رات کو آپ کے وزیر اعظم نے، جو اس وقت نگران وزیر اعظم ہے، اس نے ایک بیان دیا ہے۔ تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل نامی حکومت جو بنائی گئی ہے، جنہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مقبوضہ بیت المقدس پر، یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے، اس کو تسلیم کیا جا سکتا نہیں۔ رات کو آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم کا فرمان کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی الہام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اگر کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ حال ہے آپ کے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم، وہ بھی منتخب نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ چاہے تو منظور کر سکتی ہے۔ یہ حال ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ غیروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنوں کو خوش نہیں کرتے۔ کشمیر کا ویسے سودا کر لیا ہے، وہاں کی سپریم کورٹ نے بھی اس کو صحیح کہہ دیا کہ جی تم نے جو 370 آئین کی شک جو ہے اس کو ختم کیا، ٹھیک کیا۔ تو پھر کشمیریوں کے ساتھ 70-75 سال ظلم ہوا، اسی طرح 1948 سے لے کر اب تک فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو مطلب صحیح ہو رہا ہے۔ تم اپنے ڈالر پورے کر لو، اپنے عہدے پورے کر لو۔ یہ کیا واقعی غیرت والی باتیں ہیں؟ کن کو ووٹ دیتے ہو آپ لوگ؟ کن سے امیدیں لگاتے ہو آپ؟ کیا یہ واقعی ہمارے وفادار ہوں گے؟ یہ وطن کے وفادار ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ اگر قبضے والی جگہ کو قبضہ کر کے قبضہ سچا ثابت کرنا ہے تو پھر دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں، پھر ان سب کے لیے ایک ہی فیصلہ کرو۔ پھر کشمیر پر جن کا قبضہ ہے اس سے چھوڑاؤ، دوسری جگہوں پر جن کا قبضہ ہے ان سے چھوڑاؤ۔ پھر قبضہ سچا، دعویٰ جھوٹا، پھر یہی بات ہوگی نا۔
ہم مسلمان ہیں اور ہم قبلہ اول کا سودا کر سکتے، مگر ہمیں جو کرنا ہے ہم وہ بھی نہیں کر رہے، تو ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سے نہیں پوچھا جا سکتا تم نے کیا کیا تھا، تو کیا جواب دیں گے؟ تو کوشش کریں آواز حق بلند کریں اور حکومت کو بتا دیں کہ حکومت مالک نہیں ہے، یہ نوکر ہیں، عوام کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہے۔ ملک کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ملک پہ قبضہ کرنے ہیں یا اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ اللہ ان حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ میرے ایک ہی ماموں، سگے ماموں، والدہ کے ایک ہی سگے بھائی تھے، یہاں جب بھی کراچی آتے تھے تشریف لاتے تھے، الحاج شیر محمد ان کا نام تھا۔ ان کے ایک فرزند، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا تھا، اس کا نام حافظ احمد نورانی، وہ کل انتقال کر گیا چشتیاں شریف میں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ نعت خوان مدثر حمدانی لاہور، ان کے والد انتقال کر گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور شریف کا پوسٹر میں نے ہر جمعے اعلان کر رہا ہوں، اشتہار چھپ گئے ہیں، کوئی اپنے علاقے کے لیے لے جانا چاہے کراچی سے باہر کا لے جا سکتا ہے۔ رسالہ چھپ رہا ہے، انشاءاللہ آ جائے گا۔ ایصال ثواب کے لیے تیاری کریں، اپنے اپنے علاقے میں مسجدوں میں مدرسوں میں لوگوں کو بتائیں تاکہ سب پڑھ پڑھ کے جمع کریں، عرس کے موقع پر پیش کیا جائے۔ فیروز بھائی کینسر کے مریض